وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ہم ملاقات، خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ پاکستان خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ مکمل کر کے واپس وطن پہنچ گئے۔ خون کے بدلے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، علی خامنائی سمیت تمام شہداء کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنائی نے پہلا بیان جاری کر دیا۔ کہا کہ دشمن نے مشرق وسطیٰ میں اڈے قائم کیے اور ہم پر حملے کیے۔ امریکی اڈے ختم نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے۔ دشمن کو خون کا حساب دینا پڑے گا۔ آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ میرا عہدہ مجھ سے کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ موجودہ حالات کے ساتھ مستقبل کے بھی فیصلے کرنا ہوں گے۔ ایرانی رہنماؤں اور عوام کے درمیان ہمیشہ رابطہ قائم رہے گا۔ ایران کے خلاف فضائی بمباری کے دوران امریکی طیارہ مغربی عراق میں گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کر دی۔ کہا کہ ایندھن بھرنے والے طیارے کے نقصان سے آگاہ ہیں۔ واقعہ آپریشن ایپیک فیوری کے دوران پیش آیا۔ ایک طیارہ مغربی عراق میں گرا اور دوسرا بحفاظت لینڈ کر گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والے طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ عالمی منڈی میں خام تیل 10% مہنگا ہو گیا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $101 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی کا رجحان، 760 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,53,000 کی سطح پر آ گیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں کی الغار، تل ابیب سمیت کئی شہروں میں سائرن بجتے رہے۔ شمالی اسرائیل میں عمارت پر میزائل گرنے سے 19 افراد زخمی ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایرانی حملوں میں 200 سے زائد صہیونی زخمی ہو چکے ہیں۔ عراق میں اتحادی فوجی اڈے پر بھی ڈرون حملے نے تباہی مچا دی۔ ایک فرانسیسی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ حملے میں کئی فرانسیسی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں ایرانی حملوں میں زخمی 19 امریکی فوجیوں کو جرمنی منتقل کیا گیا ہے۔ ایران نے بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ حملہ بحرین کے دارالحکومت منامہ کے علاقے مینا سلمان میں قائم امریکی بحری اڈے پر کیا گیا ہے۔ حملوں میں 20 کے مختلف تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں اینٹی ڈرون دفاعی نظام، ڈرونز کی اسٹوریج اور مرمت کے مراکز، سپورٹ آلات اور فیول ٹینکس شامل ہیں۔ بحرین کی وزارت دفاع نے جنگ کے آغاز سے اب تک ایران کے 190 ڈرونز اور 114 میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بحرین کی وزارت دفاع کے مطابق تمام ڈرونز اور میزائل ان کی سرزمین کی جانب داغے گئے تھے۔ اسرائیل کا ایران پر وسیع پیمانے پر نئے حملے شروع کرنے کا دعویٰ، تہران اور دیگر شہروں میں دھماکے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ ایرانی حکومت کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران میں نیوکلیئر پروگرام کی اہم سائٹس کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران کے قریب طالقان میں واقع سائٹ کو جنگی جہازوں سے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب یونیسیف نے کہا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک خطے میں 1100 سے زائد بچے ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں 200 بچے ایران، 91 لبنان، 4 اسرائیل اور 1 بچہ کویت میں مارا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس جاری۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.89% اضافہ ریکارڈ۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں 6.44% اضافہ ہوا۔ 51 اشیاء ضروریہ میں سے 14 اشیاء مہنگی، 9 سستی جبکہ 28 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ پاک بحریہ کے حفاظتی حصار میں متحدہ عرب امارات سے 2 تیل بردار جہاز کراچی پہنچ گئے۔ تیل بردار جہازوں کے آنے سے ملک میں ایندھن کی فراہمی مستحکم ہوگی۔ KPT ذرائع کے مطابق فجیرہ سے 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کراچی پہنچایا گیا ہے۔ جہاز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تھے۔ وزیر بحری امور نے جہازوں کی محفوظ منتقلی پر پاک بحریہ کا شکریہ ادا کیا۔ اور
اور پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز بچانے کا چیلنج درپیش، میزبان ٹیم کی نظریں سیریز اپنے نام کرنے پر مرکوز۔ پاک بنگلہ دیش دوسرا ون ڈے آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:15 پر شروع ہوگا۔ گرین شرٹس کی فائنل 11 میں حارث رؤوف اور فیصل اکرم کی شمولیت کا امکان۔ پاکستان کو پہلے میچ میں بدترین بیٹنگ کے باعث شکست ہوئی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔